من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم خرچ کرو، ٹھیک، جو کچھ تم، پورا کا ترجمہ وما انفقتم من نفقۃ کا، اور جو کچھ تم خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا تم نظر مانو، فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے۔ اس سے پہلے والی جو آیت ہے، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کے متعلق بتایا گیا تھا۔ اسی کے ضمن میں یہ بات بھی بتایا گیا تھا کہ جب اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو خرچ کرتے وقت جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی کے ضمن میں یہ بھی بتایا کہ جب تم خرچ کرو اخلاص کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ جس پر خرچ کرو اس پر احسان نہ جتاؤ، احسان اس پر نہ جتاؤ۔ تو اللہ کہتا ہے، آگے اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو یا جیسا تم خرچ کرو، ہے نا، یہ تمام کی تمام باتیں اللہ کو معلوم ہے۔ تمہارے دلوں میں کتنا اخلاص ہے، کتنا ریاکاری ہے، تم کس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہو، تم کیا چاہتے ہو، ہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو یا دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہے ہو، تمام باتیں اللہ کو پتہ ہے۔ اسی کو فرمایا وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرو، من نفقۃ، جو تم خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا تم نظر مانو، فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا من انصار کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، دیکھو صدقہ خیرات کے متعلق اصل کیا ہے کہ اس میں اخفاء اصل ہے، اس میں چھپانا اصل ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ چھپا کر ہی خرچہ کرنا چاہیے، چھپا کر ہی خرچہ کرنا چاہیے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ کچھ بول رہے ہو؟ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دکھا کر کے بھی خرچ کرتا ہے، اس کا مقصد ہے لوگوں کو ترغیب دینا، دکھانا مقصد نہیں ہے، دکھانا مقصد نہیں ہے، لوگوں کو ترغیب دینا مقصد ہے، تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ اگر ہم غریبوں کو دیں گے، فقیروں کو دیں گے، تو میرا دیکھا دیکھی وہ ہمارا پڑوسن ہے، پڑوسی، وہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ریاکاری کے لیے دکھاوے کے طور پر ظاہر کر کے دینا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور دیکھو چپکے سے جو خرچ کرنا ہے اس میں لینے والے کو بھی برا نہیں لگتا ہے، وہ بھی اطمینان سے اس کو رکھ لیتا ہے۔ اور دکھا کر کے دینے، بعض مرتبہ لینے والا آدمی بڑا غیرت مند آدمی ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس چونکہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ لے تو لیتا ہے لیکن اسے اچھا نہیں لگتا، اس لیے چھپا کر ہی دینا چاہیے، ہاں، اور ترغیب دینا ہو تو دکھا کر بھی دے سکتے ہیں۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات، اگر تم لوگ خیرات کو ظاہر کرو، فنعما ہی، تب بھی بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم لوگ اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس کو دو فقراء کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ کیا زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، وہ یعنی اللہ مٹا دے گا، عنکم، ٹھیک، تم سے، من سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، تمہارے چھوٹے موٹے جو گناہ ہے، صغیرہ اور کبیرہ، تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ مٹا دے گا، معاف کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبیر کیا ہے؟ باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کی ایمان و توحید کی دعوت دیتے تھے۔ بعض لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا، بعض لوگ ایمان قبول بھی نہیں کرتے تھے، الٹا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء بھی کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا بھی کرتے تھے۔
اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو جایا کرتے تھے، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی، یا رسول اللہ آپ پر ان کا ہدایت دینا لازم نہیں ہے، آپ پر یہ ضروری نہیں آپ ان کو ہدایت دیں، آپ کا کام ہے راستہ دکھانا، ہدایت دینا تو میرا کام ہے۔ اس نے کہا، اللہ نے کہا جسے میں ہدایت دوں گا وہی ایمان قبول کر سکتا ہے، اور جس کو ہدایت نہیں دوں گا وہ ایمان قبول نہیں کر سکتا۔ اسی کو فرمایا ان تبدس لیس علیک ہداہم، آپ پر ہداہم ان کا ہدایت دینا لیس لازم نہیں ہے، ولیکن اللہ لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو من خیرن بھلی چیزوں میں سے فلی انفسکم پس تمہارے لیے ہے، جو کچھ بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، پہلے بھی آیا تھا یہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے۔ دیکھنے میں تو معلوم ہوتا ہے ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ ہم نے اللہ کے راہ میں دیا تھا اپنے لیے دیا تھا۔ دیکھو ایک آدمی ہے جو اپنی زندگی میں پیسہ کماتا ہے، روپیہ کماتا ہے، لیکن وہ آدمی ان پیسوں کو اڑا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو بڑھاپے میں اس کو پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک آدمی 1 روپیہ 2 روپیہ کر کے جمع کرتے 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 اکٹھا کر لیتا ہے، بالآخر جب بوڑھا ہو جاتا ہے اتنے پیسے بھی ہو جاتے ہیں جس انسان کے پاس جو ہے وہ خوشی کے ساتھ اگلا زندگی بسر کرتا ہے نا، اور پھر جو ہے وہ جوانی کی جو محنت ہے اس محنت کو کسی ایسے چیز میں لگا دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں کام آئے، جیسے جگہ زمین لے لیا، کوئی اور بزنس میں کر دیا تو وہ انسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن جس انسان نے عیاشی کر کے اپنی پوری زندگی گزار دی تو بڑھاپے میں اس کو بھیک مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح جو آدمی اس دنیا کے اندر اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، بچا کے رکھے گا، یعنی اللہ کے راہ میں دیتا چلا جائے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو خوش کر دے گا اور نہایت خوش و خرم میں ہوگا۔ اس کو فرمایا وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے من خیر بھلی چیزوں میں سے فلانفسکم پس کیا ہے؟ تمہارے لیے ہی ہے۔ وما تنفقون اور تم لوگ خرچ نہیں کرو گے الا ابتغاء نہیں کرتے الا ابتغاء مرضات اللہ الا ابتغاء وجہ اللہ مگر اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے واسطے، یعنی جو بھی خرچ کرو اس کا مقصد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے رضا حاصل کرو، اللہ سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم اور جو کچھ تم لوگ خرچ کرو گے من خیر بھلی چیزوں میں سے یوفی الیکم تم لوگوں کے طرف یوفا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو بھی آدمی کچھ خرچ کرے گا اللہ کے راہ میں اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی، یہاں تک کہ بہت زیادہ بڑھا کر کے دیا جائے گا، ہے نا۔ میں نے سنایا تھا احد پہاڑ جو سونا ہے، احد پہاڑ جو ہے اس کے برابر جو ہے وہ برابر 1 روپے کے بدلے میں 1 کھجور کے بدلے میں اتنا زیادہ اس کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اسی کو فرمایا وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین اور ان فقراء کے لیے الذین جو لوگ احصروا روک دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لا یستطیعون ضرباً وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے فی الارض زمین میں یا سبہم آری بات سمجھ میں، تو ان کو بھی دو، ایسے فقیروں کو جو اللہ کے راستے میں نکل پڑے ہیں لیکن ان کے پاس آگے جانے کے لیے جہاد کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کو بھی تم جو پیسوں سے کیا کرو؟ مدد کرو، ٹھیک ہے۔ ان میں بھی پیسے خرچ کرنے کے بے شمار فضیلتیں ہیں۔ فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ایک تو یہ ہو گئے فقراء ہو گئے جو اللہ کے راستے میں، اسی طرح سے معاشرے ماحول میں بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کے جسم پر کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بڑے عمدہ قسم کے کپڑا ہے، لباس کیا ہے؟ بڑے عمدہ قسم کے ہے نا، دیکھنے میں ذرہ برابر غریب معلوم نہیں ہوتا لیکن اندرونی اس کی کنڈیشن خراب ہے،
ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ایسے لوگوں کو بھی تم ظاہری پہناوے پر، ظاہری لباس کی طرف مت جاؤ، بس کہ ان کی اندرونی حالات کو دیکھتے ہوئے، آ رہی بات سمجھ میں، دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو بھی دو۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جو لوگ کھلے عام مانگتے ہیں ان کو تو ملتا ہے، لیکن جو مانگتے نہیں ہیں، جو بیچارے غریب ہیں لیکن پہناوا ان کا ٹھیک ٹھاک ہے، ان کو لوگ نہیں دیتے۔ اللہ نے کہا نا ان کو بھی دو، ان کو بھی تلاش کر کے دو۔ اسی فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ناواقف لوگ ان کو خیال کرتے ہیں اغنیاء مالدار، من التعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ تعفف کے معنی سوال کرنے سے بچنا، یعنی سوال نہ کرنا۔ تو بعض لوگ غیرت مند لوگ ہیں، ہے نا، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، فقیر ہے، غریب ہے، لیکن سوال کرنے سے وہ لوگ بچتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو بھی دو۔ تعرفہم بسیماہم، آپ ان کو پہچانتے ہیں، بسیماہم، ٹھیک، ان کے چہروں سے۔ لا یسألون الناس الحافا، اور لوگوں سے الحافا لپٹ کر کے، لا یسألون سوال نہیں کرتے، ایسا نہیں مانگتے، لوگوں کے سامنے اپنی جھولی کو نہیں پھیلاتے۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر، آج جو تم خرچ کرو گے، من خیر بھلی چیزوں میں سے، فإن اللہ بعلیم، بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو، باللیل رات میں، والنہار اور دن میں، سرًا چپکے، وعلانیتاً اور ظاہر کر کے، فلہم اجرہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ یعنی جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے، خواہ وہ دن ہو رات ہو، چپکے سے ہو، رات کی اندھیری تاریکی میں ہو، رات کے اندھیری میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے کس نے کتنا دیا۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے ان کا جو اجر ہے، ان کا جو بدلہ ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا۔ فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک بات، دوسری بات تو یہ ہے کہ قیامت پر جب سب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، بے چینی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت ان کو نہ کسی قسم کا ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ کسی قسم کے یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اسی کو فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔